السلام علیکم. غزالہ عنایت حاضر ہے. محمد بن قاسم ہماری تاریخ کا ایک بہت ہی مشہور نام ہے. صرف 17 سال کا نوجوان تھا اور ہم یہ واقعہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ وہ آل دا وے عرب سے آیا. عربی نوجوان تھا, ایک ماشاءاللہ بڑا خوبصورت, بڑا بہادر, اور صرف 17 سال کی عمر. یہ 17 سال کو مائنڈ میں رکھیے گا, آج میں نے یہی فگر بیسیکلی ڈسکس کرنی ہے. آل دا وے ہوتا کیا ہے کہ وہ سندھ کے اندر ایک راجہ طاہر ہے جو مسلمان عورتوں کی زدری کرتا ہے, اور عورتیں آواز دیتی ہیں, پکارتی ہیں کہ ہماری مدد کی جائے. اور عرب کا ایک نوجوان وہاں سے اپنی فوج لے کر اور اپنا سارا اسلحہ لے کر آتا ہے. آ کر اس نے ایسا تاریخی سبق سکھایا راجہ طاہر کو کہ آج تک یہ واقعہ مشہور ہے. اور یہ کوئی ایسا واقعہ نہیں کہ ایک ہی ہوا, اس کے بعد تاریخ میں ایسا نہیں ہوا, بلکہ آج تک بھی ہم لوگ بھی اپنی لائف میں دیکھتے ہیں کہ کشمیر کے مسلمان ہوں یا فلسطین کے مسلمان ہوں, جب کہیں بھی مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے تو مسلمان مرد ہوں یا عورتیں ہوں, وہ ہمیشہ مدد کے لیے دوسرے مسلمانوں کو, جنہیں وہ مضبوط اور بہادر سمجھتے ہیں, انہیں آوازیں دیتے ہیں. اور پاکستان کی جو نسل ہے, جو پاکستانی لوگ ہیں, یہ تو ہیں ہی جنگجوؤں کا خون. یہ نسل کن لوگوں کی نسل ہے؟ یہ بہادروں کی نسلوں سے بننے والا ملک ہے. آپ پوری مغل امپائر کو لے رہے ہیں, بر صغیر سب کانٹیننٹ کے اندر اتنے بہادر مسلمان تھے جن کی 350 سال تک حکومت قائم رہی, اور انہی کی نسلوں سے وہاں پر یہ سارے مسلمان پیدا ہوئے جنہوں نے بعد میں 1857 میں ایک جنگ لڑی, اور 1947 میں جا کے پھر انہوں نے ایک آزاد علیحدہ ملک حاصل کر لیا. بہرحال ہمارا اس وقت مدعا ڈسکس کرنے کا یہ 17 سال کی ہے جو میں نے کہا. اس وقت کا 17 سال کا ایک مسلمان نوجوان مینٹلی اتنا کلیئر ہو سکتا ہے کہ وہ 17 سال کا آ کے تاریخ کے اندر اتنی بڑی تاریخ رقم کر گیا. آج ہمارا 17 سال کا نوجوان جو میٹرک سے نکلتا ہے وہ مینٹلی اتنا کنفیوز ہوتا ہے کہ اگر اسے یہ پوچھا جائے کہ بیٹا تم نے فرسٹ ایئر میں سبجیکٹ کون سے رکھتے ہیں, تو اس کو کچھ نہیں پتہ ہوتا. آخر یہ اس مسلمان بہادر قوم کے ساتھ, پاکستان کی قوم کے ساتھ یہ کیا کھیل کھیلا گیا اور کب کھیلا گیا؟ کیا 1947 سے پہلے ہی کوئی ایسے پلاننگ تیار کر لی گئی تھی کہ ان کو ایسا نصاب دیا جائے گا جس میں یہ پوری کی پوری, کیونکہ بہادروں کی قوم ہے, جنگجوؤں کی قوم ہے, یہ جنگجوؤں کے خون سے پیدا ہونے والی قوم ہے, تو ان کو ایک ایسا کام دے دیا جائے کہ کبھی یہ اپنا کوئی فیصلہ ہی نہ کر سکیں. دیکھیں جو بھی نظام قائم ہو چکے ہیں, یہ تو دجالی نظام ہے, دجال تو کب کا آ چکا, تو اس نے اپنے نظام قائم کر لیے. دیکھیں دجال آنے کی سب سے بڑی نشانی چھوٹی سے ہم بتا دیتے ہیں جو ہم لوگوں کو سمجھ آتی ہے, کہ اس کی پوری دنیا پر حکومت ہوگی. پوری دنیا پر حکومت کرنے کا طریقہ کیا تھا؟ ورلڈ آرڈر. جب پہلا ورلڈ آرڈر لگا تو سمجھ لیں کہ دجال آ چکا, اس نے اپنی حکومت قائم کر لی. اب اس کے ساتھ تو آپ لڑ نہیں سکتے, نہ ہم لوگ لڑ سکتے ہیں. تو کرنا کیا ہے بیسیکلی کہ اگر ہم اپنی نسلوں کو ہم نے تھوڑا سا مینٹلی کلیئر کرنا ہے تو انہیں خود بھی تعلیم دیں. اب جو تعلیمی نظام قائم ہے اس کے ساتھ تو لڑ نہیں سکتے اپنے ملکوں میں, لیکن خود تعلیم تو دے سکتے ہیں. ضرور اپنے بچوں کو تعلیم دیں اور انہیں تاریخ ضرور پڑھائیں, انہیں اپنا دین کا تھوڑا سا علم, اور وہ علم جس سے وہ مینٹلی کلیئر ہوں, یہ عجیب سا کنفیوز سا علم انہیں نہ پڑھائیں. نصابی طور پہ ہمارے اسکولوں میں بھی اور شاید ہمارے مدارس میں بھی ہمیں کچھ ایسی چیزیں ایسے نظام قائم کر لیے گئے جس میں ہمیں صرف صبر کی اور کمزوری کی تعلیم دی گئی. آپ کبھی تاریخ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے کہ مسلمان قوم کیسی مسلمان قوم تھی. انشاءاللہ ون بائی ون ہم اپنے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اس کے بعد جو آنے والے تھے صحابہ, ان کو بھی ڈسکس کریں گے اور بتائیں گے کہ مسلمان بیسیکلی بڑے بہادر, بڑے مینٹلی کلیئر اور بڑا ہی ڈیسیجن لینے والے لوگ ہوتے ہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.